السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب عافیت سے ہوں گے اور اللہ کرے ہمارے کسی بھی بھائی کو کوئی نقصان نہ ہو، ورنہ جس طریقے سے آج کل جنازوں کی خبریں سننے کو مل رہی ہے دل دہل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ ہے دہلی میں روز کم سے کم 11 12 1300 لاشیں روز جلائی جا رہی ہیں، روز لوگ مر رہے ہیں، اور ہر ملک کے ہر خطے سے خبر آ رہی ہے کہ ایسا قبرستان جہاں ہفتوں لاشیں نہیں پہنچتی تھیں، ہفتوں وہاں میت نہیں پہنچتی تھی، 20 میت ایک ساتھ پڑھائی جا رہی ہے نماز جنازہ ان کی۔ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کتنا برا ماحول ہے۔ یہ وبا نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ آپ اس چیز کا خیال رکھیں میرے بھائیوں کہ اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ دوائیوں سے اور احتیاطی تدابیر سے، ماسک لگانے سے، سینیٹائزر لگانے سے وہ دور ہو سکتی ہے، لیکن عذاب ان ساری چیزوں سے دور ہونے والا نہیں ہے۔ میری تمام ہندو، مسلم اور جتنے لوگ بھی اس ملک میں رہتے ہیں تمام سے گزارش ہے کہ ایک اللہ سے، ایک بھگوان سے دعا کریں، رو رو کے دعا کریں کہ اللہ تمام لوگوں کو صحت عطا فرمائے، تمام لوگوں کو صحیح سلامت رکھے۔ میری مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، خاص طور پہ جو ابھی بھی روزہ نہیں رکھ رہے، مسجدوں سے دور ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوائیوں سے آپ اس بیماری کو بھگا سکتے ہیں تو میرے بھائی غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ بیماری نہیں ہے، اور عذاب کے لیے آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، رونا پڑے گا، آپ کو مسجدوں میں جانا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، عبادات کرنی پڑیں گی، تنہائی میں بیٹھ کے آپ کو اپنے گناہوں پہ ندامت ظاہر کرنی ہوگی، آپ کو رونا پڑے گا کہ اللہ ہم سے گناہ ہوئے، ہمیں معاف کر دے، اور اس وبا سے، اس مہلک وبا سے ہماری ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو میں خاص طور پہ یہ کلپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ابھی بھی رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ابھی بھی ہوٹلوں پہ دن میں کھاتے ہیں بغیر کسی شرم کے، اور نمازوں سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کو بچائیں، اللہ کو منائیں۔ اللہ آپ سے ناراض ہے، ہم سب سے ناراض ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کو ہم ہاتھ دھل کے یا دوائی کھا کے مٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں تقریباً جتنے لوگوں کا بھی انتقال ہو رہا ہے تمام کے تمام 30 سے 40 سال کی عمر کے بیچ کے لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اکثر جوان اس کے اندر جا رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے مسجدوں کی طرف اپنا رخ کریں، قرآن کی طرف اپنا رخ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اللہ سے جتنا ہو سکے رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ ہم سے اتنا زیادہ ناراض ہے کہ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ کتنی دعائیں کی جا رہی ہیں لیکن تب بھی سننے میں آ رہا ہے جہاں کبھی موتیں نہیں ہوتی تھی وہاں 20 جنازے ایک ساتھ پڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وبا تو نہیں ہو سکتی۔ بیماری ملک میں کہیں ایک جگہ ہوتی ہے، کسی ایک ملک میں ہوتی ہے، لیکن عذاب جب اللہ بھیجتا ہے تو پوری دنیا کے اندر بھیجتا، اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کس طریقے کا آ رہا ہے۔ تو اگر اب بھی آپ روزے جیسے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں روز ہوٹلوں پہ جا کے آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، تو خدا را آپ مسجدوں کی طرف رخ کریں۔ اس ایک مہینے، کم سے کم اس ایک مہینے میں اللہ کے سامنے حاضر ہو، روئیں، ندامت اختیار کریں، شرمندگی ظاہر کریں، اور اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور اللہ سے اس ملک کو بچانے کی دعا کریں، اس وبا کو ختم کرنے کی، اس مہلک بیماری کو ختم کرنے کی دعا کریں۔ خاص طور پہ مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے، ہندو بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ تمام لوگ، چاہے پھر وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، احتیاطی تدابیر جو بھی ہیں، ماسک ہمیشہ لگا کے رکھیں، اور اپنے ہاتھ، منہ، پیر ہر وقت دھلیں۔ آپ جب گھر سے آئیں یا گھر سے باہر جائیں یا گھر کے اندر آئیں تو ضرور ہاتھ پیر دھلیں، منہ دھلیں، اور سینیٹائز کریں اپنے آپ کو، اور ماسک کا زیادہ خیال رکھیں، اور باہر بلا ضرورت بالکل بھی نہ نکلیں۔
یہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ان تدابیر کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے رو رو کے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے۔ میری آپ تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے میں اپیل کر رہا ہوں، جوانوں خاص طور سے آپ سے میں مخاطب ہوں، اللہ کے واسطے مسجدوں کی طرف رخ کریں، اللہ کے واسطے مسجدوں کی طرف رخ کریں، خدا کے واسطے اپنے کام کو بہانہ نہ بنائے کہ میری دکان ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ خدا کے واسطے اس مہینے میں کم سے کم اپنی دکان کو بند کریں، تالا لگائیں، نہیں تالا لگا سکتے اپنی دکانداری کو کم کریں لیکن روزہ نہ چھوڑیں، خدا کے واسطے روزہ نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں، نماز کو باجماعت مسجد میں جا کے ادا کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، مسجدوں میں اپنے آپ کو مائل کریں مسجدوں کی طرف، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کریں، شرمندگی ظاہر کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ کام کر لیں، اللہ کے واسطے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اگر اس ملک کو، اس امت کو بچانا ہے تو آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ صرف احتیاطی تدابیر سے، دوائیاں کھانے سے آپ اس بیماری کو دور نہیں کر سکتے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ اس کو دور نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، چاہے ہندو بھائی ہوں، چاہے مسلم ہوں، سکھ، عیسائی، جو بھی ہیں اس ملک کے اندر رہنے والے، تمام لوگ اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے دعا کریں، اور مسلم بھائی مسجدوں سے اپنے طور پہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔